السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ ویڈیوز بھی تیار ہیں، آڈیوز بھی تیار ہیں، دستاویزی ثبوت بھی تیار ہیں اور آنے کا انتظار ہے، ریلیز ہونے کا انتظار ہے۔ اور جب یہ ریلیز ہوں گے تو تہلکہ مچ جائے گا، کیونکہ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے 3 سالہ دور اقتدار، 3.5 سال، پونے 4 سالہ دور اقتدار پر مبنی ہے۔ کیا کیا ہوتا رہا اقتدار کے ایوانوں میں، بہت کچھ تو سامنے آ رہا ہے، نئے قصے آ رہے ہیں سامنے، گھڑیاں، ہیرو کے ہار، زمینیں، پلاٹ، پتہ نہیں کیا کیا عمران خان صاحب جو کرتے رہے، یا ان کے جو کمپنی عمران خان اینڈ کمپنی جو کچھ کرتی رہی، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ تو ایک نئی کہانی سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور کچھ چیزیں جو سامنے آنے والی ہیں عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں، پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا، مرکز میں جو کچھ ہوتا رہا، اس پر وعدہ معاف گواہ، یا کم از کم وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے، سرکاری افسر یا پھر پرائیویٹ بزنس مین، ان کے جو تاجر، صنعت کار، ان کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر لی گئی ہیں۔ اب وہ سامنے آنے کے لیے تیار کر کے رکھ دی گئی ہیں، اور کسی مناسب موقع پر یہ سامنے لائی جائیں گی۔ ظاہر ہے حکومت بھی سیاست کر رہی ہے، جس طرح عمران خان صاحب سیاست کرتے تھے اسی طرح، تو وہ تو اس پر میں آتا ہوں۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ وہ صرف کرپشن کے قصے اس میں نہیں ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ صوفیہ مرزا والا معاملہ تو آپ کے سامنے آ ہی گیا، کل پر اپنا وہ رپورٹ ہوا کہ کس طرح ان کو اپنا شہزاد اکبر صاحب کی دوستی کی وجہ سے ان کے سابق شوہر کو جکڑنے اور پکڑنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ظاہر ہے اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز تو ہے نہیں کہ وہ کیوں عمر فاروق ظہور کو تنگ کیا گیا اور کیا صوفیہ مرزا صاحبہ، بہرحال چھوڑ دیں۔ تو معاملہ نیا انکشاف عمران خان صاحب کے متعلق ہوا ہے گھڑیوں کا، اور وہ بھی کوئی 15 کروڑ روپے کی گھڑیاں عمران خان صاحب بیچ کھا گئے، اور کاریگری اتنی کمال مہارت کے ساتھ، بنارسی ٹھگ بھی مطلب پیچھے رہ گئے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ بنٹی اور ببلی کی جوڑی، بنٹی اور ببلی جنہوں نے تاج محل بیچ دیا تھا، وہ تو فلم تھی، یہ سارا کچھ حقیقت میں ہوتا رہا۔ ایک تحفہ آتا ہے، وہ تحفہ گھر لے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تحفے کی قیمت اتنی تھی، کم قیمت لگائی، زیادہ قیمت پر بیچی، اور پھر 20% اس کا جمع کروایا، وہ بھی پلے سے نہیں، پہلے چیز بیچی اور اس کے بعد اس کا 20% جو ہے جمع کروا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چیز جمع کروا دی گئی توشہ خانہ میں، اور توشہ خانہ میں چیز جمع کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایک ہوتی ہے اسسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے کہ جس کی قیمت کتنی ہے، پھر قیمت کا تعین ہوتا ہے، اور قیمت کے تعین کے بعد پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جی قانون کے مطابق 20%، اب 50% ہے، 20% اس وقت تھی، تو 20% ہم ادا کر رہے ہیں، اور ادا کر کے ہم یہ خرید لیں گے۔ اس کے بعد پورا پروسیجر ہوتا ہے، تب تک چیز پڑی ہوتی ہے توشہ خانہ میں۔ یہ صاحب چیز پہلے لے گئے، فروخت پہلے کی، باقی پروسیجر بعد میں ہوئے۔ باقی پروسیجر کر کے ان کو اندازہ تھا کہ کتنے کی بکے گی، اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنے کی بکے گی، کہیں اسسمنٹ غلط نہ ہو جائے، پلے سے پیسے نہ دینے پڑ جائیں۔ خان صاحب تو ظاہر ہے پلے سے کسی کو بسکٹ کھلانے کے روادار نہیں ہیں، اور خود بہت کچھ کھا گئے۔ بلکہ جو نیا قصہ ان کا سامنے آیا ہے، تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے ری ایکشن میں، رد عمل میں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ آئے تھے دولت بنانے، مال بنانے، بنایا اور بنا کر لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ منی گالا گروپ، منی گالا گینگ کو منی گالا گینگ۔ تو خان صاحب کا نیا قصہ، ایک تو قصہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا 2 اکتوبر 2021 کو، اور ظاہر ہے وہ بتا رہا تھا کہ آپ اگر مطلب کہتے ہیں نا، ایک سادہ سی کہاوت ہے کہ بھئی چاولوں کی دیگ میں سے اگر ایک دانہ چن لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے نا سارا۔ تو ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، اگر وہ پاکستان کے سب سے قریبی دوست، جو ہر مشکل میں پاکستان کے لیے آگے ہوتا ہے، سعودی عرب، جو جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے 98 میں، اور ہمارے اوپر مالی پابندیاں پڑ گئی تھی، دنیا جہان نے پابندیاں لگا دی تھی، ہم کہیں کاروبار نہیں کر سکتے تھے، کہیں چل پھر نہیں سکتے تھے، ہم جو ایران کے ساتھ تھا وہی کچھ ہمارے ساتھ اپنا کر دیا گیا تھا، تو سعودی عرب آگے آیا، اس نے ہمیں تیل بھی دیا، پیسہ بھی دیا، اور ہمیں جو بحران سے نکالنے کے لیے اس نے مدد کی۔ تو اس سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان نے، جن کو پاکستان جب آئے تو عمران خان صاحب ان کی گاڑی چلا رہے تھے، ڈرائیور بنے ہوئے تھے،
انہوں نے جو گھڑی دی وہ عمران خان صاحب نے بیچ دی تھی، اور وہ گھڑیاں 2 بنی تھی، ہیری ونسٹن کی گھڑیاں، وہ 2 گھڑیاں بنی تھی، اور وہ گھڑیاں جو ہے وہ عمران خان صاحب اس میں جو عمران خان صاحب کیسے میں آئی وہ دبئی شبئی میں بیچ کر اور کھا گئے۔ جب یہ حکومت آئی تھی آغاز میں تو اس حکومت نے اس گھڑی کی بھی تصدیق کی کہ جی ہاں وہ بیچ کھا گئے عمران خان صاحب۔ پھر کوئی ان کو اپنا جو پین ہوتا ہے وہ ان کو قیمتی وہ ان کو ملا، وہ بیچ دیا، کفلنگ ملے وہ بیچ دیے، کچھ اسلحہ کوئی کلاشنکوف سونے سے جڑی وہ بیچ دی، مطلب جو کچھ ملتا رہا خان صاحب بیچتے رہے۔ اور مجھے پھر وہ مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب کی وہ بات یاد آ گئی جو میں نہیں کہنا چاہتا کہ میرا وطن بیچ ڈالا، آپ کو یاد ہوگا سینٹ میں انہوں نے کہا تھا۔ تو خان صاحب وہی کام کرتے رہے کہ پانڈے بیچتے رہے۔ اب پانڈے کون بیچتا ہے، برتن گھر کے کون بیچتا ہے، آپ کو پتہ تو ہوگا۔ تو اب نئی جو کہانی ہے یہ قاسم عباسی صاحب دی نیوز کے رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی 3 قیمتی گھڑیاں عمران خان صاحب کو اور ملی تھی، وہ والی گھڑی کے علاوہ جس کا جو خبر میں نے بریک کی تھی اس کے علاوہ 3 گھڑیاں ان کو اور ملی تھی، اور 154 ملین روپے سے زائد کی تھی وہ، یعنی 15 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زیادہ، اور 14 کروڑ مطلب تقریباً یہ ملا کر 30 کروڑ روپے خان صاحب جو ہیں وہ سادہ بنایا انہوں نے گھڑیاں بیچ کر۔ اور پھر وہ ان کو شو کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنی جو وہ ہوتے ہیں ڈکلیریشن ہوتی ہے اپنے ایسٹس کی، اس میں انہوں نے شو کیا ہے بطور انکم کہ جی میری انکم توشہ خانہ سے خریدے گئے تحفے بیچ کر جو انکم ہوئی وہ بھی میں نے شو کر دی ہے۔ یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ وہ صحافیوں کو کہا تھا عمران خان صاحب نے جب ان سے سوال ہوا تھا توشہ خانہ کے سارے قصے سامنے آئے تھے تو بڑا ڈھیٹ ہو کر بڑا ڈٹائی کے ساتھ کیا ہو گیا، میرے تحفے تھے میں نے بیچے، میرا تحفہ میری مرضی، پھر بعد میں مذاق بنا تھا۔ تو بہرحال اب قصہ یہ ہے کہ اس میں جو خان صاحب کو گھڑیاں ملی ہیں اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک گھڑی تھی کوئی 10 کروڑ 10 لاکھ روپے کی، اور اس میں انہوں نے اس کی اسیسمنٹ لگوائی، اور اس میں سے انہوں نے پیسے کمائے کوئی 60 لاکھ، بیچی، توشہ خانہ میں پیسے جمع کروائے، جگاڑ لگائے، حساب کتاب ہیرا پھیری کی، وہی بنارسی ٹھگوں والا اسٹائل، ہیرا پھیری کی، قیمت اسیسمنٹ کم لگوائی، بیچی زیادہ میں، جب بیچی زیادہ میں تو پیسے کم ظاہر جمع کروانے تھے تو اس سے الگ کمائے، گھڑی اپنا بیچ کر وہ جو پیسے کمائے وہ الگ۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یار اگر گھڑی واقعی 10 کروڑ کی ہے تو 10 کروڑ کے اسیسمنٹ لگواؤ، اور 10 کروڑ میں سے 50% آپ نے جمع کروانا ہے، 5 کروڑ آپ لے جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، انہوں نے اور جگاڑ لگایا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اپنا بچائے جائیں۔ اچھا جی، ایک اور گھڑی تھی جو انہوں نے اپنا 52 لاکھ روپے کی، اس پر انہوں نے 45 لاکھ روپے بچائے۔ ایک اور گھڑی تھی کوئی 18 لاکھ روپے کی، اس پر انہوں نے 15 لاکھ روپے بچائے۔ یعنی کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ چندی چور جس کو کہتے ہیں کہ 2-2 4-4 لاکھ روپے کے کفلنگز بھی بیچ کر کھا گئے، اسی چندی چور کہتے ہیں نا۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا بندہ اگر کفلنگز بھی بیچ کر گھر لے جائے تو پھر سوچیں کہ اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یہ ہے اصل قصہ، اصل کہانیاں۔ پھر کہانیاں سامنے آتی ہیں اور پھر اس کا کوئی تردید بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو ملک ریاض اور اس کی بیٹی کی آپس میں کنورسیشن ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا اس کنورسیشن سے تعلق ہو نہ ہو، آپ اس چیز کی اپنا تردید کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ ملک ریاض نے آپ کو 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی نہیں دی تھی، یا آپ وہ جو میں نے 2 اکتوبر 2021 کی خبر میں بتایا تھا کہ ایک پراپرٹی ٹائکون نے ہیروں کے ہار دیے تھے، پھر ایک افسر نے جا کر عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ بھائی یہ آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ تحفے لے رہی ہیں تو ذرا، تو پھر ان افسر کو خاتون اول نے کہا تھا، اس وقت جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں اس وقت کی خاتون اول، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے اور آپ میری جاسوسیاں کرتے پھرتے ہیں۔ یعنی اتنی دیدہ دلیری کہ پکڑے جانے کے بعد جس نے کہا کہ جی یہ غلط کام ہو رہا ہے آپ کے گھر میں، ان کو جا کر ایک محفل سے پکڑا، شادی کی تقریب سے پکڑ کر سائڈ پر لے کر جا کر یہ کہا کہ جی آپ میری مخبری کرتے پھر رہے ہیں، پھر ان کو ہٹوا بھی دیا اپنے عہدے سے۔ اتنا یعنی اتنا جو کچھ ہوتا رہا۔ تو ایک تو یہ چیزیں کہ بلکہ ملک ریاض صاحب والی وہ جو کنورسیشن کے علاوہ پھر پتہ چلا کہ ملک ریاض صاحب کو 50 ارب روپے کے عوض ملک ریاض صاحب سے کیا کیا لیا۔ وہ جو لندن میں ملک ریاض، اس میں شہزاد اکبر صاحب، صوفیہ مرزا صاحبہ والے شہزاد اکبر صاحب، اس میں وہ انوالو تھے، معاہدہ کیا، ریاست پاکستان کا پیسہ تھا، ریاست پاکستان کو واپس آنا تھا، انہوں نے ملک ریاض کے جرم کو دے کر ملک ریاض کے جرمانے میں ایڈجسٹ کروا لیا۔ یہ وارداتیں پاکستان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں۔ اچھا، یہ وارداتیں
مرکز میں بھی ہوتی رہی، یہ پنجاب میں بھی ہوتی رہی، اور اس کے وارداتوں کے بدلے میں ملا کیا؟ زمینیں 458 کنال زمین، 400 کنال زمین، 400 کنال، 405 کنال تقریباً فراغ ہوگی کی کو زمینیں ملی، اور وہ ان کو اپنی حکومت میں فرار کروا دیا، باہر نکال دیا تاکہ کوئی وعدہ معاف گواہ نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ کوئی ایک تو نہیں ہوتا نا، وعدہ معاف گواہ تو بہت ہوتے ہیں۔ ایک تو سرکاری ریکارڈ سب سے بڑا وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف جو آخری دنوں میں، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے سے پہلے، یا ان کے اوپر جو آخری مقدمات تھے جن میں نواز شریف صاحب کو مفرور بھی قرار دیا گیا تھا، آصف زرداری صاحب اس میں پیشیاں بھگتتے رہے، توشہ خانہ ریفرنس آپ کو یاد ہوگا۔ اب اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک چیز، گاڑی رکھی اپنے پاس، اسسمنٹ کروائی کہ جی اس گاڑی کی اتنی قیمت ہے، اور وہ قیمت ادا کی، پلے سے ادا کی یا عمران خان صاحب کی طرح جگاڑ لگایا، جو بھی تھا۔ اب وہ گاڑی بیچی نہیں انہوں نے، وہ گاڑی آج بھی ان کے پاس ہے، زرداری صاحب کے پاس بھی ہے، نواز شریف صاحب کے پاس بھی، جو کچھ انہوں نے توشہ خانہ سے رکھا، مریم نواز صاحبہ کے پاس بھی چیزیں اس طرح۔ تو جو چیزیں انہوں نے رکھی، ان کو ملی تھیں، وہ انہوں نے رکھ دیں، اور وہ انہوں نے فروخت نہیں کی۔ رکھنا پاکستان کے قانون کے مطابق جائز ہے، لیکن اس کے باوجود توشہ خانہ ریفرنس بنا، اس کے باوجود نواز شریف صاحب کو اس میں مفرور قرار دیا گیا، اس کے باوجود آصف زرداری اپنی کمر گھسیٹتے ہوئے عدالتوں کے اپنا چکر کاٹتے رہے صاحب عدالتوں کے۔ تو خان صاحب کے اوپر تو یہ بڑا تگڑا معاملہ ہے کہ بھائی وہ تو سارا کچھ بیچ کر کھا گئے توشہ خانہ سے۔ اچھا کہتے ہیں میں نے بیچ دیا، اعتراف جرم کر لیا ہوا ہے، اب تک اعتراف جرم کرنے والے کو ادارے ہاتھ نہیں لگا رہے، پکڑ نہیں رہے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے اعتراف جرم کیا ہے، ہاں میں نے بیچا، ہاں میں نے خریدا، ہاں میں نے بیچا۔ نہیں بیچ سکتے آپ، قانون نہیں ہے، آپ کوئی تحفہ کسی دوست ملک کا دیا ہوا آپ بیچ نہیں سکتے۔ اور پھر اب قوم کو تحریک کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا آج عمران خان صاحب بنی گالہ میں راول پنڈی کے کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، تو وہاں پر عمران خان صاحب نے مختصر خطاب کیا خلاف توقع، اور اس میں انہوں نے باقی تو کہا جی 2 جولائی کو آ رہے ہیں ہم، پریڈ گراؤنڈ پر آ رہے ہیں، اور اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ عمران خان صاحب تاریخ کا سب سے بڑا کام کرتے، کم از کم اس معاملے میں تو ثابت ہوا ہے، توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کر عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ تاریخ کا پہلا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے تحفے بیچے، تحفے، تحائف بیچنا، مطلب یہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اپنا کردار ہے، اور پھر بڑی تحریک چلا رہے ہیں اور قوم کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ تو خطاب کر رہے تھے، خطاب میں کہہ رہے تھے 2 جولائی کو ہم آ رہے ہیں ادھر اپنا کیا نام ہے اس کا، پریڈ گراؤنڈ میں آ رہا ہوں، اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور آپ گھر گھر جائیں، لوگوں کو جگائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح غداروں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر یہ چور مسلط کر دیے، ہماری منتخب حکومت ختم کر کے ہمارے اوپر یہ چور مسلط کر دیے۔ تو وہ تو تھے چور بھائی، آپ کے ڈاکے جو ہیں اس کا حساب کتاب بھی تو لوگوں کو پتہ ہے نا۔ تو اس پر ایک کوئی جذباتی سا کارکن، عمران خان صاحب کے کارکن تو ہیں ظاہر ہے ساتھ، تو جذباتی کارکن وہ سامنے کہہ رہے خان صاحب آپ حکم کریں ہم ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کے کا آرڈر دینے والے کا جگرا ہوتا ہے کہ ہاں جی آئیں ٹینکوں کے سامنے لیٹیں۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عدالتوں سے ضمانت کروا کے جلسے نہیں کرتا، پھر اس کا کردار ہوتا ہے، اس کے کردار میں گھڑی، ہیرے، اور وہ کیا ہوتے ہیں ہیروں کے ہار، اور ملک ریاض کے پلاٹ، اور مطلب صوفیہ مرزا کے قصے اس کی حکومت کے دامن پر نہیں ہوتے۔ تو پھر اس طرح کا بندہ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں پھر نکلتے ہیں ہم، اگر وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کو گرانے والے غدار ہیں، اور وہ غدار کن کو کہہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میر جعفر، میر صادق، وہ بتاتے رہے نا کہ میر جعفر کون تھا، میر جعفر سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا۔ تو وہ اس وقت تو اشاروں میں بات کر رہے ہوتے تھے، اب وہ ذرا سیدھے کھل کر بات کر رہے ہیں، بند کمروں میں نام لیتے ہیں، باہر جلسوں میں نام نہیں لیتے۔ لیکن جب کارکن ان کا جذباتی عمران خان صاحب کی باتوں میں اگر کہتا ہے کہ جی خان صاحب حکم کریں ہم ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کو تیار ہیں، مطلب اللہ نہ کرے ٹینکیں سڑکوں پر نکلی ہی نہیں ہوئی، ترکی کا ماحول بنا نہیں ہوا، وہ ترکی والا آئیڈلائز کر کے کہہ رہے تھے نا، تو وہ تو ماحول بنا نہیں ہوا۔ وہ ماحول بنے گا تو عمران خان صاحب خود یہاں نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ضمانت پر ہے، وہ ضمانتیں وہ نہیں نکل رہے۔ عمران خان صاحب جاسوس پکڑے جانے کے عجیب و غریب قسم کے قصے بنا کر وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، تاکہ میں پبلک میں اس طرح نہ نکلوں تو میرے اوپر کوئی تانا نہ ہو۔ تو بہرحال
تو جاسوس اپنا وہ ٹینکوں کے سامنے لیٹنے کے لیے لیڈر کو بھی آگے آنا پڑتا ہے، لیکن لیڈر کا کردار چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں لیڈر گھڑیاں بیچ کر کھا گئے، یہاں لیڈر جو ہے وہ کفلنگ بیچ کر کھا گیا، یہاں لیڈر نے زمینیں لی ہیں رشوت میں۔ تو بہرحال اچھا جی، یہ تو قصہ تھا جو ایک توشہ خانہ کی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی، لیکن یہ عمران خان صاحب کا قصہ تھا۔ ایک قصہ ہے اسلام آباد پنجاب کا، اور اس میں یہ ہے کہ جو کچھ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے دور میں ہوتا رہا، ظاہر عمران خان صاحب کا دور ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود یہ بات عثمان بزدار آن ریکارڈ کہہ چکا ہوا ہے، یہ بات عمران خان صاحب خود اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ پنجاب کے تمام معاملات میں خود چلاتا ہوں، پنجاب میں کس کو کون سا ٹھیکہ دینا ہے اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ عثمان بزدار صاحب بھی کئی بار آن ریکارڈ ہیں کہ جی فیصلے سارے عمران خان صاحب خود کرتے ہیں ٹھیکوں کے۔ تو اب عمران اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ظاہر ہے آپ ہمیشہ تو حکومت میں نہیں ہوتے، اور حکومت میں جاتے ہیں تو بہت کچھ پڑا ہوتا ہے سرکاری ریکارڈ میں، اور بہت کچھ بتا جاتا ہے، اور پھر بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے ستایا ہوتا ہے، پھر جن کو آپ نے ستایا ہوتا ہے، جن سے آپ نے مال بھی بٹورا ہوتا ہے، جن کو آپ نے نقصان پہنچایا ہوتا ہے، وہ پھر آپ کے خلاف آ جاتے ہیں میدان میں، وہ پھر آپ کے خلاف گواہیاں دیتے ہیں، وہ پھر وعدہ ماف گواہ بنتے ہیں۔ تو اب یہ جاوید چودھری صاحب بہت زیادہ باخبر ہیں، اور ظاہر ہے یہ خبر اقتدار کے ایوانوں سے ان تک پہنچی ہے، جو انہوں نے آرٹیکل کی شکل میں وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے کل کے آرٹیکل میں کہ عمران خان صاحب کے دور میں، عثمان بزدار صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ میں جملے پڑھ لیتا ہوں ان کے، جی پورا آرٹیکل کا وہ والا حصہ جو جس پر میں نے آغاز کیا تھا وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ صوبہ اس عثمان بزدار کے حوالے کر دیا گیا جس کی اہلیت صوبے دار سے زیادہ نہیں تھی، اور اس نے ان پونے 4 سالوں میں پنجابی تاریخ کے بھنگی دور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بھنگی دور کو بھی، اب آپ سوچیں بھنگی دور میں کیا ہوتا ہوگا کہ عثمان بزدار پیچھے چھوڑ گئے اس کو۔ آپ یہ سن کر اور جان کر حیران رہ جاتے ہیں کہ عثمان بزدار کو غیر قانونی کاموں کی چٹیں اور احکامات جلانے میں 3 دن لگے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی نا، 3 دن تک وہ صرف وہ جلاتے رہے جو غیر قانونی چٹیں اور غیر قانونی کام کرواتے رہے لکھ کر، کیونکہ وہ سامنے ہوں گی انہوں نے کچھ جو ہوتے ہیں کون سے افسران جو اپنی کھال بچانے کے لیے ثبوت کے طور پر چیزیں سامنے رکھ لیتے ہیں، لیکن اب یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ جاتے جاتے وفاداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں کہ جی یہ کچھ آپ کے کرتوت تھے، تو ذرا ان کو بھی جلا دیں، اپنے کرتوتوں کو آگ لگا دیں۔ وہ تمام افسر اور ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں جنہوں نے رقم، ہار اور انگوٹھیاں دے کر پوسٹنگز اور ٹرانسفر کرائی تھیں یا NOC لیے تھے۔ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پہلے بھی گزارش کر چکا کہ عمران خان صاحب یہ خود دعویٰ کر چکے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ میں کرتا تھا، میرے حکم پر ہوتا تھا، میں خود نگرانی کرتا تھا تاکہ کوئی کرپشن نہ ہو۔ یہ جو روزانہ عمران خان صاحب لاہور آ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ سٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل بزنس جو تھا، یہ اپنا کون سا والٹن ایئرپورٹ والا، اور یہ راوی ریور پروجیکٹ، یہ خود عمران خان صاحب دیکھ رہے ہوتے تھے نا، تو وہ اس میں، اور پھر افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ، وہ جو علیم خان نے کہا کہ جی 3 کروڑ روپے، اور پھر آڈیو ویڈیوز بہت سی سامنے آ چکی ہیں اور بھی آئیں گی۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں نوا سٹی کے مالک جنید چودھری اب اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے چکر کاٹ رہا ہے، فراغ ہوگی کے تحائف اور یہ جس نے خریدے وہ فہرست بھی بن چکی ہے، اور وزراء کی ٹیلی فون کالز، اعترافات اور لین دین کا تمام کچا چٹھا بھی اکٹھا ہو چکا ہے، بس ویڈیوز اور آڈیوز کی ریلیز باقی ہے، اور یہ کام جس دن ہو گیا عوام اس دن حمود الرحمن کمیشن کو بھول جائیں گے۔ حمود الرحمن کمیشن میں تھا، کرپشن کے قصے بھی تھے، حمود الرحمن کمیشن میں شراب اور شباب کی محفلوں کا ذکر بھی تھا کہ جن کی وجہ سے پاکستان ڈبو دیا گیا تھا، آدھا پاکستان توڑ دیا گیا تھا، جو کچھ اس وقت ہوتا تھا۔ حمود الرحمن کمیشن کو بھول جائیں گے لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف یہ آرٹیکل ہے، دوسری طرف گھڑیوں کا قصہ ہے، تیسری طرف صوفیہ مرزا کے متعلق مرتضیٰ علی شاہ کی خبر ہے۔ آپ ان تینوں کو ملائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پونے 4 سال پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور آج اگر پاکستان معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کے پیچھے وہی کچھ ہے جو حمود الرحمن کمیشن میں بتایا گیا تھا کہ ملک کیسے تباہ ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔